مصدق ملک صاحب، اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی سیاست پہ. تو جو آج قاسم خان صاحب کی جو ایک تقریر ہے اس پر کافی ایک ریاکشن آیا حکومت کی طرف سے، اور چیف منسٹر کے پی کے سہیل آفریدی صاحب کی آج گرفتاری کا آرڈر کر دیا ہے ایک عدالت نے. عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے. مراد سعید صاحب سینٹ کے ممبر بن گئے تھے، ان کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے. تو بہت زیادہ نہیں ہو گیا آج کے دن میں، ایک دن میں اتنی ڈیولپمنٹس؟ دیکھیے، جو آپ نے ابھی کلپ چلایا ہے، جن بچیوں کو انگریزی آتی ہے ان کو بڑی صاف و شفاف الفاظ میں پتہ چل گیا ہوگا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہوں نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. انہوں نے پہلے جی ایس پی کو ہیومن رائٹس وائلیشن سے جوڑا ہے، پھر انہوں نے ہیومن رائٹ وائلیشن کو اپنے ابا سے جوڑا ہے، عمران خان صاحب سے جوڑا ہے. اور اگر آپ وہ جملے سن لیں تو اس میں کچھ ابہام نہیں. ہاں، انہوں نے اگر انگریزی میں یہ نہیں کہا کہ آئی وانٹ یو ٹو بین پاکستان اور ایکسکلوڈ پاکستان فرام جی ایس پی پلس، تو یہ اس کے علاوہ تو سب کچھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب جی ایس پی کی ایک جو ریکوائرمنٹ ہے وہ وائلیشنز ہیں اور ہمارے ابا کے خلاف وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے پاس جی ایس پی ہے، جی ایس پی کے اندر یہ بنیادی کچھ قراردادیں ہیں اور ہمارے ابا جو ہیں کیونکہ اس وقت جیل میں ہیں ان قراردادوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد کیا کہنا رہ گیا تھا؟ بڑی عجیب سی بات ہے یہ، جو بھی کوئی اس کی اور انٹرپریٹیشن کر رہا ہے. اور اگر یہ اکیلے میں ہو بات، صرف یہی بات ہو، اور وہ جو آئی ایم ایف والا معاملہ ہے جس میں آپ کے سامنے وہ ریکارڈنگز آ گئی تھی، کسی نے ڈینائی بھی نہیں کی، جس میں جو اس وقت کے وزیر خزانہ تھے وہ کہہ رہے تھے، پرانے وزیر خزانہ، کہ آئی ایم ایف کا پروگرام مل جائے گا تو ملک سٹیبل ہو جائے گا. تو بھائی میرے 2 وزراء کو کہہ رہے تھے جہاں پہ ان کی حکومت تھی کہ تم اس کو خط لکھ کے اپوز کر دو تاکہ پاکستان کو اس وقت پیسے نہ ملیں اور پاکستان بینکرپٹ ہو جائے. اور بینکرپٹ ہونے کی بھی وجہ جو تھی وہ وہی تھی جس کو وہ سیٹل کر کے گئے تھے، جو ارریسپانسبلی ڈپلیشنز آ رہی تھیں ہماری. خیر اس بات کو چھوڑ دیں، چلیں یہ 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، وہ پوری جو میڈیا کیمپین تھی، خان نہیں تو پاکستان نہیں خاکم بدہن، جو آفیشیل اکاؤنٹ سے چلائی جا رہی تھی. ابھی میں کوئی ذکر نہیں کر رہا کہ وہ کون سے فوج کے جو سربراہان ہیں یا جرنیل ہیں جن کی بیٹیوں کے نام لیے جا رہے تھے، جن کے خلاف کیمپینیں چلائی جا رہی تھیں. وہ والے جنرل جو شہید ہو گئے ہیلی کاپٹر سے آپ ہی کے بچیوں کو بچانے کے لیے یا معائنے کے لیے، وہ شہید ہو گئے، ان کی فیملی کے متعلق جو کیمپین چلائے گی، میں ان باتوں کا ذکر نہیں کر رہا. میں تو صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی دفاعی ادارے پہ کس طرح کی تنقید کرتے ہیں، کیسا حملہ کرتے ہیں، حملے پہ اکساتے ہیں، حملہ ہوتا ہے یا نہیں، شہیدوں کے مجسموں کے سر کٹتے ہیں یا نہیں، آپ آگ لگاتے ہیں کور کمانڈر کے گھر کو یا نہیں، آپ جی ایچ کیو جاتے ہیں یا اس پہ اکساتے ہیں لوگوں کو یا نہیں، یا آپ قلعے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اسلحہ لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. کس کے خلاف اسلحہ لوٹنے کی کوشش کر رہے؟ بھائی چھوڑ دیں ان تمام باتوں کو. میں تو آپ کو سیدھی 3 باتیں بتا رہا ہوں کہ پہلے آئی ایم ایف کے خلاف کہ پاکستان کو پیسے نہ مل جائیں، پاکستان بینکرپٹ ہو جائے. اب جی ایس پی کے خلاف کہ ایک ایسے وقت میں جو پوری دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ رہی ہے، ہمیں زر مبادلہ کی ضرورت ہے، ہم ایکسپورٹس بڑھانا چاہ رہے ہیں، ہمارا مرکز تمام اکنامک ٹرانسفارمیشن کا صرف ایکسپورٹ بڑھانا ہے. اس وقت ایسے موقع پہ بین الاقوامی سطح پہ جا کے پاکستان کا جو نام روشن کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ابا کیونکہ جیل میں ہے تو جی ایس پی ان کی کیوں نہ ختم کر دی جائے. تو اس کو پھر وہ خان نہیں خاکم بدہن تو پاکستان نے، ارے بھائی پاکستان ہے تو خان ہے، پاکستان ہے. اسی طرح جیل میں پہلے بھی نواز شریف صاحب رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ رہی ہیں، شہباز شریف صاحب رہے ہیں، حمزہ شہباز صاحب رہے ہیں، ہماری ساری قیادت رہی ہے، احسن اقبال صاحب رہے ہیں، کوئی نام نہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب آپ کے ہمارے دوست ہیں، وہ کتنے سال رہے ہیں، ان کے بھائی رہے ہیں جیل میں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں تو خاکم بدہن پاکستان نہیں. کسی نے یہ نہیں کہا جب ان کی بھی حکومت تھی کہ ان کو آئی ایم ایف کا پروگرام نہ دو. کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کو بینکرپٹ کر دو. کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان کا جی ایس پی کینسل کر دو. کوئی باہر نہیں گیا کیمپین پاکستان کے خلاف کرنے. اب میں ذرا علی ظفر صاحب کی طرف چلا جاؤں. جی پلیز. جی علی ظفر صاحب، یہ پوری ایک لمبی چارج شیٹ آئی ہے سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی طرف سے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ قاسم خان صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی یا انہوں نے بالکل درست کہا ہے جو بھی کہا ہے؟
حامد میر صاحب، ایک لا آف ٹریٹیز ہے، یعنی کہ بین الاقوامی معاہدوں کا قانون. جی. وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے بہت سارے معاہدے، ہر ملک اپنے معاہدے کرتا ہے، پاکستان نے بھی بہت سارے دنیا میں معاہدے کیے ہوئے ہیں اور بہت ساری ٹریٹیز کا حصہ ہے اور بہت سارے قوانین کو ہم نے مانا ہے. ان میں ایک بڑا اہم قانون ہے جس کا نام ہے ہیومن رائٹ، اس کو انسانی حقوق کے قوانین کے تحت یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ کہا جاتا ہے. اس کے تحت یہ ہے کہ ہر ملک نے یہ انشور کرنا ہے، یہ وہ پابند ہے کہ اپنے جتنے قوانین ہیں وہ ان میں انسانی حقوق جو ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی تو وہ قانون ختم کر دے گا، اور کوئی کسی قسم کا ایسا ایکشن نہیں لے گا جو کہ انسانی حقوق کے خلاف ہو. اب جب آپ یہ ٹریٹی سائن کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب بھی آپ کوئی ٹریڈ کرنے جاتے ہیں، چاہے EU کے ساتھ کوئی کنسیشن لینا چاہیں، چاہے آپ کسی اور آرگنائزیشن کے ساتھ IMF کے ساتھ بات کریں، تو یہ جو ٹریٹی ہے یہ ایک طرح سے ایک اس کا حصہ ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کہ آپ کا لیبر لاز ہے، آپ نے سائن کیا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہمارے مزدور ہیں ان کو ایک آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. اس قسم کی بے تحاشا ٹریٹیز ہیں. اگر پاکستان کسی بھی ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ جا کے تو بات کرے اور کہے کہ یہ پاکستان کی جو حکومت ہے، اسٹیٹ مختلف چیز ہوتی ہے، پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور ان کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ آپ کی یہ جو ٹریٹی ہے، جو معاہدہ ہے، اس پہ عمل درآمد کریں. اب جب ہیومن رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہم سب کو افیکٹ کر سکتا ہے. کل کو آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے، بند کر دیتا ہے حکومت، اور حکومت ہمیں رسائی نہیں دیتی عدالتوں تک اور ہمیں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھتی ہے، تو شاید میرے اور آپ کے بچے جا کے تو یونائٹڈ نیشنز جا سکتے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنی جو بین الاقوامی قوانین ہیں اس کی پابندی کریں. اس میں میرا خیال ہے کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر حکومت اپنی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرے گی تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم جا کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، جو بھی فورم ہے. یہاں کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچائیں، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ پاکستان کو فیسلٹیز نہ دیں یا کنسیشنز نہ دیں یا ان کے معاہدے توڑیں. یہاں ریاست کے خلاف بات نہیں ہو رہی، یہاں حکومت کی پالیسیز کے خلاف بات ہو رہی ہے، اور خلاف بھی نہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ حکومت کی بہتری کے لیے بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے بین الاقوامی جو قوانین ہیں، جو آپ کے معاہدے ہیں، جو آپ کے ٹریٹیز ہیں، وہ اسپیشلی انسانی حقوق کے بارے میں آپ اپنے شہریوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ کریں. اچھا، اس میں کیا ایسی بات ہے؟ کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ آپ GSP کے خلاف ہوں. ابھی مصدق صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے بڑی باتیں کی کہ جناب بہت سارے لوگ جو تھے ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا رہا، ہمارے پاسٹ میں ہم نے دیکھا، ماضی میں دیکھا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی رہی ہیں یا استعمال ہوتی رہی ہیں کسی اور کے ایجنڈے پہ، اور وہ جیل میں ڈالتے رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو ڈالا، زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو ڈالا، بے نظیر بھٹو کے خلاف باتیں ہوئیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج ہو رہا ہے وہ درست ہے. مصدق ملک صاحب کوئی چیز رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں ایک چیز ایکنالج کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی اور آپ کی مسلم لیگ نون کی ایک اہم سیاسی شخصیت جاوید لطیف کو بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، تو یہ علی ظفر صاحب نے ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ببانگ دوہل ایز سینیٹر اس کی مذمت کی تھی. تو ایک میں نے صرف یاد دلانا تھا. اب آپ نے جو رسپونڈ کرنا کریں. نہیں، علی بھائی تو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے، بے شمار چیزیں، واحد آدمی، واحد تو نہیں ایک دو ہوں گے مگر واحد حقیقت میں آدمی ہیں جن کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو زیادہ تر ہمارا اتفاق رائے ہوتا ہے. ابھی بھی انٹرپریٹیشن کا فرق آ سکتا ہے، مگر ہمارا ہمیشہ سے جب ہاؤس کے اندر بھی سینٹ میں بھی جب گفتگو ہوتی ہے، ذاتی طور پہ بھی جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری زیادہ تر اتفاق رائے ہوتی. لیکن دیکھیے ایک کیا ہی بات یعنی ذکر GSP کا بھی ہو گیا پلس کا، ذکر وائلیشن اور ٹریٹی کا بھی ہو گیا، ذکر ابا کا بھی ہو گیا،
تو اس میں کیا ہی حرج ہے اگر جی ایس پی اگر ایسا ہے کہ ہمارے ابا جیل میں ہیں اور جی ایس پی چھین لی جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سے حکومت کو ہوگا کیا نقصان؟ اگر جی ایس پی چلے جائے گی تو ریاست کو نقصان ہوگا، حکومت کو نقصان ہوگا۔ آپ کہیں کہ اس حکومت کو ہٹا دو، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کو ڈی سیٹ کر دو، ان کو یونائٹڈ نیشنز میں، نہ ایک بات ہوئی۔ آپ ایک ایسا کام کریں جس سے لوگ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی۔ نہیں، میں تو ابھی انگریزی، سارا ملک انگریزی جانتا ہے بھائی، ہم کوئی اکیلے انگریز ہیں؟ براؤن رنگ کے لوگ ہیں، اردو میں آپ کے ساتھ بیٹھے، جتنی ہمیں انگریزی آتی اتنے بچے بچیوں کو انگریزی آتی، سب نے سن لیا کیا کہا ہے قاسم خان صاحب نے۔ جن نے نہیں سنا ہے علی ظفر صاحب کو بھی تو آتی ہے انگریزی۔ اپنے تسکین ظرف کے لیے جا کے ذرا وہ کلپ خود سن لیں اور ذرا ریوائنڈ کر کے سنیں، کچھ نہیں، ابھی بات رہتی، ابھی بات رہتی، ابھی آپ کی اپنے بات فریم کی تھی۔ کیا ہی بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ 7-14 سال قید کر دیا جائے، کیا ہی بات ہے؟ کوئی ہیومن رائٹس نہ یا ہیومن نہیں تھے یا رائٹس نہیں تھے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز تو ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ کو ایک فونٹ جو اویلیبل ہے لیکن چونکہ وہ مائکروسافٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے اور وکیل نے ڈاؤن لوڈ کر کے وہ فونٹ استعمال کیا، تو کیا ہی بات ہے کہ 7 سے 14 سال سزا نہ دے دی جائے۔ وہ ہیومن نہیں تھی، ان کے رائٹس نہیں تھے۔ ان کے اپنے صبح 4 بجے 6 بجے وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہوں ہوٹل میں، اور دروازے توڑ کے پولیس، انسان سو رہا ہوتا ہے، ان کے کمرے میں بیڈ روم میں داخل ہو جائے، کیا ہی بات ہے؟ کوئی نہ ہیومن ہے، نہ رائٹ ہے، نہ وائلیشن ہے۔ کچھ تو ہوگا، یا ہیومن نہیں ہوں گے یا رائٹ نہیں ہوں گے۔ وہ رانا ثناء اللہ صاحب جن کو زمین پہ لٹا کے ان کی جو ڈائبٹیز کی گولیاں ہیں ان کی ترسیل روک کے کیڑیاں چھوڑی جائیں، تو وہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں ہے۔ یعنی ان تمام چیزوں، اور میں آپ کو بے شمار اور ایگزامپل، وہ تو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں نا غلط ہوا۔ نہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیے، نہیں، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ تمام ہیومن رائٹس کی جو غلط ہوا، جو مان رہے ہیں وہ بھائی وائلیشنز ہو رہی تھیں، کسی پی ایم ایل این کے منہ سے سنا کہ حکومت کو برباد، یہ ملک کو برباد کر دو، ان کے پیسے چھین لو، ان کا سٹیٹس ختم کر دو؟ کبھی سنا کسی سے؟ کسی نے جا کے لابی کیا کسی جگہ پہ؟ تو یہ صرف ہیومن بھی صرف عمران خان صاحب ہیں، رائٹس بھی صرف عمران خان صاحب کے ہیں، اور اس وجہ سے چاہے ملک برباد ہو جائے، ملک بینکرپٹ ہو جائے، اور اس وقت جب ہم روز بچ رہے 70 ارب روپے کی سبسڈی 2 ہفتوں میں جو ہمارے پاس نہیں تھی، ہم نے پیٹرول کی ختم ہو رہا ہے۔ علی ظفر صاحب آپ نے رسپونڈ کرنا ہے، ذرا دریا کو کوزے میں بند کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جی، میرا خیال ہے کہ ہم موقف سے ہٹ گئے ہیں۔ آپ ماضی میں تو جا رہے ہیں مصدق صاحب، لیکن ایشو یہ ہے کیا قاسم صاحب نے کوئی ایسی بات کی جو کہ قانون یا آئین یا اخلاق کے خلاف ہے؟ میری نظر میں ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے حقیقت بنائی۔ حکومت کے پاس بڑا سمپل بات ہے، حکومت کیوں ہیومن رائٹ وائلیشنز کر رہی ہے، کیوں اس وقت انسانی حقوق کے خلاف ورزی کر رہی ہے؟ میں آپ کو گارنٹی کر کے بتاتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ میں جب ان سے ملتا بھی تھا، کبھی کبھی جب بات ہوتی تھی تو وہ بتاتے تھے کہ کس طرح سولیٹری کنفائنمنٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب تو پچھلے 3 مہینے سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، اور ان کی کیا ایک شخص کی حالت ہو سکتی ہے ایک سولیٹری کنفائنمنٹ میں جو رکھا جائے۔ سر میرا وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے۔ کر رہی ہے